نحمد ونصلي علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ الشعراء کا رکوع نمبر 4 اہم نکات کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے لے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں حکارے بھیج دیے اور کہا بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور یقیناً ہم سب بھی مستعد اور چوکس ہیں۔ بس ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکال باہر کیا اور خزانوں اور نفیس قیامگاہوں سے بھی نکال دیا، اور ہم نے اسی طرح کیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ اب مصر کے گوشہ گوشے سے سمٹ کر آنے والے ہزاروں لوگوں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور ملک کے مایہ ناز جو ساحر تھے وہ بھی یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے، اور ظاہری بات ہے جس طرح سے وہ ایک ہلچل مچی اس سارے واقعے کے بعد اور سب کچھ ہوا، تو پھر کیا ہوا کہ فرعون نے اپنی شکست فاش جو ہے وہ قبول نہ کی، بلکہ مظالم کو اور بڑھا دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات کا جواب نہ دے سکا اور طرح طرح کے الزام تراشیاں کرنے لگ گیا۔ اور جب پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرعون کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کے یہاں سے چلے جائیں، جب فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل رات کی تاریکی میں یہاں سے کوچ کر گئے ہیں، تو اس نے ان کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسا سے وہ دل ہی دل میں بڑا خائف تھا، اس لیے تعاقب کرنے سے پہلے پوری تیاری کرنا ضروری سمجھا۔ ملک کے گوشہ گوشہ میں قاصد بھیج دیے گئے، فرعونی فوج کے دستے جہاں جہاں ہوں جلد از جلد پایا تخت میں پہنچے۔ پھر ملک بھر میں اس افراتفری اور عام لام بندی سے خوف و ہراس کا پھیلنا قدرتی امر تھا۔ اس کا ازالہ کرنے کے لیے فرعون نے یہ بات بنائی کہ ہمیں اسرائیلیوں سے کسی شدید مقابلہ کے ہرگز توقع نہیں، وہ مٹھی بھر آدمی ہم سے لڑنے کی جرات نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو اس فرار کی پوری پوری سزا دینی چاہیے۔ اگرچہ فوج کا ایک مختصر دستہ بھی ان سے نبٹ سکتا تھا، لیکن دانش مندی کا تقاضا یہ تھا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں کسی قسم کا تساہل نہ برتا جائے، اور اسی طرح سے اس نے کہا کہ تم بے فکر ہو، ہم نے ساری تدبیریں اور انتظامات مکمل کر لی ہیں۔ بظاہر تو وہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں جو ہے وہ ڈر رہا تھا، اور کبھی کبھی بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ خوف کے مارے وہ کانپنے بھی لگ جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی اس ہجرت کو وہ زیادہ اہمیت نہ دیتے اور خاموش ہو جاتے، یا فوج کے کسی ایک افسر کو ان کا تعاقب کرنے کے لیے بھیج دیتے، لیکن قدرت نے ان کے دل میں ایسی بات ڈال دی تھی کہ خود فرعون اور اپنے وزراء اور امراء کو ہمراہ لے کر اپنی ساری فوجوں کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جب عذاب الہی آئے تو سب جو ہے وہ ایک ہی بار ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں اور ایک ہی ضرب سے ان سب کا کام تمام کر دیا جائے، ان ظالموں کی بربادی پر ماتم کرنے کے لیے بھی کوئی پیچھے نہ رہے۔ اس اہتمام کے ساتھ فرعون اور اس کے امراء کا بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلنا چونکہ قدرت کا خاص انتظام و خفیہ تدبیر کے ماتحت ہو رہا تھا، اسی لیے فَأَخْرَجْنَاهُمْ کے الفاظ اس خروج کا ذکر فرمایا، یعنی ہم نے ان کو اسی طرح نکلنے پر اکسا دیا۔ آیت نمبر 60۔ اور پھر سورج نکلتے وقت ان فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اب ہم ضرور پکڑے گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے رائے نجات دکھا دے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، بس دریا 12 حصوں پہ پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا زبردست پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ اس لیے اب ساتھ کیا تھا کہ اس لیے جب مشرکین کا معنی ہوگا کہ جب سورج چڑھ آیا اور اس کی روشنی ہر طرف پھیل گئی تو فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا۔ فرعون جب اتنا قریب پہنچ گیا کہ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو بنی اسرائیل کے حواس باختہ ہو گئے۔ سامنے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اور پیچھے سے فرعون کے لشکر جرار نے گھیرا تنگ کر دیا، گھبرا کر کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے، اب کیا ہوگا؟ اور طرح ایک دوسرے کو دیکھنا، یعنی کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے حیرت کے طور پہ اور کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے توکل اللہ کی شان ملاحظہ، انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ سامنے بحر بے قرار ہے اور جس کی تیز موجیں ساحل سے آ کر ٹکرا رہی ہیں، اور ادھر فرعون جو غیظ و غضب سے دیوانہ ہو رہا ہے، لیکن کیا مجال کے بظاہر اتنے حوصلہ شکن حالات میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی پر ایک شکن بھی پڑا ہو، ظاہر بات ہے وہ اللہ کے نبی تھے کہ ان کا منصب تھا، اور دل میں گھبراہٹ کا ذرا سا بھی گزر نہیں ہوا۔
گھبرائے ہوئے ساتھیوں کو تسلی دیتے فرماتے ہیں کہ کلا ہمیں وہ ہرگز نہیں پکڑ سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہ ہوتا ہے توکل اللہ، کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ مشکل سے مشکل حالات بھی ہمارے قدم نہیں اکھیڑتا، اور پھر اس کے حکم سے تمہیں میں نکال لوں گا۔ کتنا پختہ ہے آپ کا یقین، اور کتنا پختہ آپ کا توکل، اور کیا جلال ہے آپ کے اس جملے میں۔ اور نبوت کی عصمت ایسے ہی نازک حالات میں پوری آب و تاب سے جلوہ نما ہوتی ہے۔ اور فوراً ارشاد ہوا کہ اپنے عصا کو ایک ضرب لگاؤ اس سمندر کو، پھر دیکھو کہ یہ راستہ دیتا ہے یا نہیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا، سمندر کی چلتی ہوئی چھوڑ جاتی ہوئی موجوں پر سختہ طاری ہو گیا، جیسے کسی نے سرکش گھوڑے کے منہ میں لگام دے دی ہو۔ سمندر میں شگاف پیدا ہو گیا، اور پانی کی لہریں اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح جو ہے وہ جا کے کھڑی ہو گئی، اور آپ اپنی قوم سمیت اس راستہ پر چل پڑے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہے تھے جب آپ نے سمندر کو پھاڑا تھا؟ میں نے عرض کی، میرے آقا ضرور کرم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم لک الحمد وعلیک المشتقی وبک المستغاث انت مستعان ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کو سنا، میں ہمیشہ ان کا ورد کیا کرتا ہوں۔ اور اسی قسم کا ایک واقعہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آیا تھا ہجرت کی رات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اپنے رفیق صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے تو کفار مکہ تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانہ تک آ پہنچے۔ حضرت صدیق کو تشویش ہوئی کہ وعدہ وہ چھپ کر دیکھیں اور ہمیں پا لیں۔ ان کے اطمینان کے لیے زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا، لا تحزن ان اللہ معانا، اے صدیق میرے لیے فکر مند نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ان الفاظ میں حضرت کلیم اللہ کے الفاظ میں اتنا ہی تفاوت ہے جتنا مقام حبیب اور مقام کلیم میں ہے۔ کلیم اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا، بعد میں ربی کہا۔ حبیب نے ان اللہ پہلے فرمایا، بعد میں معانا فرمایا۔ پھر انہوں نے رب جو اسم صفاتی اس کو ذکر کیا، حضور نے اللہ جو اسم ذات ہے اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے میت ربانی کو اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں، مائی کا ورڈ، یعنی کہ چھوٹی یہ لگائی ہے یہاں پہ، میم عین چھوٹی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے جب معانا کہا تو نون کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ میت کے ساتھ، یعنی کہ جو دو لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ ہم سب کے لیے، حضرت صدیق اکبر کو بھی اپنے ساتھ اس میں شامل رکھا۔ آیت نمبر 64، اور ہم نے دوسروں یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اس جگہ کے قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نجات بخشی اور ان سب لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے۔ پھر ہم نے دوسروں یعنی فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور بے شک اس واقعہ میں قدرت الہی کی بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب و رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 68 تک یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور اس کا سارا واقعات یہاں پر ایسے ہیں کہ جب فرعون سمجھا کہ یہ راستہ یوں ہی بنا رہے گا، لہریں اسی طرح کھڑی رہیں گی، چنانچہ وہ بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں اتر گیا۔ جب وہ اچھی طرح سمندر میں داخل ہو گیا تو پانی کے بڑے پہاڑ جو ایک لمحہ پہلے چپ چاپ کھڑے تھے متحرک ہو گئے، اور خاموش موجیں گرجتی ہوئی ان کی طرف لپکی، اور چشم زدن میں ان سب کو خشک و خاک کی طرح بہا کر لے گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر نے راستہ کیوں چھوڑ دیا اور ان کی موجیں کیوں رک گئی؟ جو فرعون آیا تو ان میں یک یک روانی کیسے پیدا ہوگی؟ اس میں ساری تفصیل سے یہ بات پہلے سورۃ بقرہ میں بیان کر دی گئی ہے۔ یہ ندی کا پانی ہو یا سمندر کا پانی ہو، موسلادھار دھار بارشیں ہوں یا طغیانیاں ہوں، ہر چیز اپنے خالق کے اشارہ کی تکمیل کرتی ہیں۔ بعض لوگ جو معجزات کو تسلیم کرنے سے بدکتے ہیں وہ اس واقعہ کی توجیہ کرتے ہیں کہ مد و جزر کی حالت میں یہ واقعہ روپذیر ہوا ہوگا تو مد کی حالت نمودار ہوگی اور وہ ڈوب گیا، اور بعض نے یہ بھی تعویل کی کہ اتنے زور کا جھکڑ چلا کہ سمندر میں شگاف پیدا ہو گیا۔ یہ دونوں باتیں انتہائی طور پر مذائقہ خیز ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے ہزارہ افراد تھے، انہیں سمندر کو عبور کرتے ہوئے کافی وقت لگا ہوگا۔ پھر فرعون کا لشکر جو ہزارہ گھوڑوں سواروں پہ عدد فوجوں دو مشتمل تھا، اسے بھی سمندر میں اچھی طرح داخل ہونے کے لیے کافی وقت درکار تھا۔ کیا اتنا طویل جزر ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ جھکڑ کی وجہ سے اتنی دیر تک اور پھر شگاف رہ سکتا ہے؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ معجزہ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار کر سمندر میں اس کے لیے راستہ بنا دیا، اور جو خشک ہوا تو اس طرح خشک راستہ بنا کہ جھگڑوں کا کام ہے اور نہ ہی مد و جزر کا۔ اور اسی طرح سے اب اس کو مزید سائنٹیفکلی اس کے کیا اثر ہوئے اور اس واقعے کا قرآن میں رکھنا، اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید بنا دینا، اس واقعے کو، اس کا کیا اثر ہے اور لوگوں نے کس طرح اس واقعے سے اسلام کی حقانیت کو سمجھا، اس کے لیے آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد القادری صاحب کے لیکچر دیکھیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اور اس سے پتہ چلے گا
کہ یہ جو واقعات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی نشانی کے لیے ہمارے لیے رکھے گئے ہیں، اس اگر واقعات کو ہم واقعی ان کے سیاق و سباق اور حقیقی معنی کے ساتھ دیکھ کے پڑھیں تو اس میں بہت ساری نشانی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔